السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ خان ہے۔ آج ہم بات کریں گے ڈائبٹیز کے حوالے سے کہ ڈائبٹیز دراصل ہوتی کیا ہے، اس کے ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں، اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں، اس کی پریونشن کس طریقے سے ممکن ہے اور اس کا علاج کس طریقے سے ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ڈائبٹیز کو جاننا پڑے گا کہ ڈائبٹیز دراصل ہوتی کیا ہے۔ ہمارے جسم میں ایک آرگن ہوتا ہے جسے ہم پینکریاس کہتے ہیں، یہ ایک رطوبت بناتا ہے جسے ہم انسولین کہتے ہیں۔ انسولین جو ہے وہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، دراصل ہمارے جسم میں جو شوگر لیول ہوتا ہے میٹھا، اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ کون سے باڈی آرگن میں اور جس قسم کے ایریا میں کہاں کہاں تک اسے لے جانا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، انسولین ایز اے ٹیکسی کے طور پہ کام کرتا ہے اور گلوکوز کے ساتھ بائنڈ ہو کے ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں لے کے اسے لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ڈائبٹیز کن کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ 4 ٹائپس کی ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جسے ہم ڈائبٹیز انسیپیڈس کہتے ہیں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جسے ہم ڈائبٹیز میلیٹس کہتے ہیں، ٹائپ 3 جو ہے وہ گیسٹیشنل یعنی حاملہ خواتین کو کہتے ہیں، جو حمل ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اکثر لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے، 5% لوگوں میں رک جاتی ہے اور وہ ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھی جو ٹائپ ہے وہ ڈرگس وغیرہ سے ہوتی ہے، جیسے اسٹیرائڈز ہیں، یہ بھی شوگر کراتے ہیں وقتی طور پہ۔ اچھا، ڈائبٹیز جو ہے وہ دراصل اس کے کون کون سے رینجز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی تشخیص کے لیے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ گلوکومیٹر پہ ہی اس کی ٹیسٹ کروا لیتے ہیں کہ آیا ہمیں ہے یا نہیں۔ دیکھو، گلوکومیٹر پہ آپ کو نہیں کرنا، آپ کو لیبارٹری جانا پڑے گا اور 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں، آر بی ایس، ایف بی ایس، ایچ بی اے ون سی۔ ایچ بی اے ون سی کہتے ہیں یعنی 3 مہینے کا ایوریج بلڈ شوگر، آر بی ایس یعنی کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد، ایف بی ایس یعنی 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے رات کو کھانا کھا لیا تو صبح نہار منہ کرانا ہے۔ اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں لیکن اور چیزیں یوز نہیں کر سکتے، چائے وغیرہ، اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آر بی ایس، اگر آپ میں سے ڈائبٹیز کو کنفرم کرنا ہے کہ آیا آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا ہوگا کہ ان 3 ٹیسٹوں میں سے 2 ٹیسٹ کا پازیٹیو آنا یعنی نارمل رینج سے بڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ایک بھی آ رہا ہے تو آپ کو جو ہے اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے، ایک ٹیسٹ پہ کبھی ریلائی نہیں کرتے، 2 کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آر بی ایس۔ آر بی ایس کیا ہوتا ہے؟ رینڈم بلڈ شوگر، یعنی کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی نارمل جو رینج ہوتی ہے وہ 180 تک ہوتی ہے۔ اگر آپ کی رینج 180 تک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شوگر لیول نارمل ہے، آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر 180 سے 200 کے درمیان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پری ڈائبٹک یعنی بارڈر لائن ڈائبٹیز پر ہیں، آپ کو کچھ ہی عرصے میں ڈائبٹیز ہونے والی ہے اگر آپ نے اس کی روک تھام یا پریونشن نہیں کی۔ 200 سے ابو اگر آر بی ایس آیا یعنی کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد کا ٹیسٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائبٹیز آپ کے شکار ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ایف بی ایس یعنی فاسٹنگ بلڈ شوگر۔ فاسٹنگ بلڈ شوگر اگر 80 تک ہے تو صحیح ہے، 80-90 تک ہم کنسیڈر کرتے ہیں نیو ریسرچ کے مطابق۔ یہ اس کا مطلب اگر آپ نے 6 سے 8 گھنٹے کا وقفہ دیا، اس کے بعد آپ نے فاسٹنگ بلڈ شوگر کرایا لیبارٹری سے، نہ کہ گلوکومیٹر سے، تو آپ کا بلڈ شوگر لیول نارمل ہے۔ اگر 125 تک ہے، 120 تک ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ پری ڈائبٹک یعنی بارڈر لائن پہ ہے۔ اگر آپ کا نہار منہ بلڈ شوگر لیول 125 سے 126 سے ابو آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے۔ لیکن پھر وہی بتاتا چلوں کہ ایک ٹیسٹ پہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے، ان 3 میں سے 2 ٹیسٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس کی روک تھام کیسی ہے؟ روک تھام یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہے۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض ان میں پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ورزش کرنی ہے، آدھا گھنٹہ نہار منہ واک کریں گے، 400 سے 500 کیلوریز برن ہوں گی، ٹھیک ہے۔ غذا میں جو بد پرہیزی کر رہے ہیں اس کو روکنا ہے۔
غذا میں بد پرہیزی جیسے آئس کریم، کولڈ ڈرنکس، چاکلیٹس وغیرہ بند کرنی ہے، نان تافتان شیرمال بند کرنا ہے، چکی کا آٹا استعمال کرنا ہے، وائٹ آٹا ریفائن آٹا جو ہے وہ یوز نہیں کرنا۔ معصوم علیہ السلام کا قول ہے کہ ہر بیماری جو ہے وہ معدے سے جنم لیتی ہے۔ وائٹ آٹا جو ہے وہ آپ کا کیا کرتی ہے، معدہ خراب کرتی ہے۔ آج کل ہر بندے کا معدہ خراب ہے اور اس میں بعد میں جا کے وائٹ آٹا کینسر کرواتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو چکی کا آٹا استعمال کرنا ہے، تھوڑا سا براؤن ہوگا، ریفائن نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے مزے سے تو بچ جائیں گے ایٹ لیسٹ وائٹ آٹا اگر یوز نہ کریں تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کم از کم ایکسرسائز کرنی ہے۔ ایکسرسائز میں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہمارے جوڑوں میں درد ہے، تو اس کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ واک کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں۔ سائیکل آتی ہے فکس گھر پہ، وہ یوز کر سکتے ہیں، اسکپنگ کر سکتے ہیں رسی پھیلانے والی، اس کے علاوہ سوئمنگ کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ کم از کم واک کرنی چاہیے ہر اس پہ۔ آپ کو ہفتے میں کم از کم 5 سے 6 دن آدھا گھنٹہ نہار منہ واک کرنی ہے اگر ڈائبٹیز سے بچنا ہے۔ ایک نیو ریسرچ آئی ہے کہ یورپینس کے مقابلے ہم جو ساؤتھ ایشینز ہے، پاکستان، انڈیا، یہ یورپینس کے مقابلے 3 گنا زیادہ آئل یوز کرتے ہیں۔ تو اگر وہ 1 لیٹر پہ گزارا کرتے ہیں تو ہم 3 لیٹر پہ گزارا کرتے ہیں۔ اچھا، ڈائبٹیز کے شروع میں جو سمٹمز ہوتے ہیں نا وہ ایکچولی نہیں آتے۔ شروع میں کیا ہوتا ہے، کوئی چڑچڑاپن، تھکاوٹ، پیشاب کا زیادہ آنا، جو ہے پیشاب کا نکل جانا، پیاس زیادہ لگنا، یہ سارے جو سمٹمز ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے شروع کے عوامل میں ہوتے ہیں۔ بعد میں جا کے کچھ عرصے میں ڈائبٹیز جو ہے جب وہ پکی ہوتی ہے، ڈائبٹیز کی مثال دیمک کی طرح ہے، پتہ تب چلتا ہے جب دروازہ گر جاتا ہے۔ شوگر بھی ایسے ہی ہے، ڈائبٹیز بھی ایسے ہی ہے، جب اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تب اپنے اثرات دکھانا شروع کرتا ہے۔ یہ جو بعد میں سمٹمز آئیں گے یہ irreversible ہے، ریورس نہیں ہو سکتے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دل کا اٹیک، فالج ہو سکتا ہے، بینائی چلی جا سکتی ہے، نسیں کمزور ہو سکتی ہیں، گردے خراب ہو سکتے ہیں، ڈائلسس پہ آپ جا سکتے ہیں، پاؤں خراب ہو سکتے ہیں، پاؤں کا کٹنا بھی ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے دبا آ جاتا ہے، جہاں نظر کو ماؤگے وہ وہاں گھومے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمٹمس ہے، اس سے بچا کیسے جائے؟ جو لوگ موٹے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو اپنا وزن کم کرنا ہے۔ آپ نے اگر جیسے ایک گلاب جامن دیا تو آپ ایک تو نہیں کھاتے نا، 3 سے 4 کھاتے، 5 کھاتے۔ ایک گلاب جامن میں 2200 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اگر آپ 4 سے 5 کھائے تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو 10,000 کیلوریز ہے اس کو آپ نے کیا کرنا، خارج بھی کرنا ہے اور اس کو استعمال بھی کرنا ہے۔ اگر آپ نے آدھا گھنٹہ واک بھی کی تو 10,000 میں سے 400 جو کیلوریز ہوتی ہے وہ برن ہو گئی، باقی جو 9,600 کہاں گئی، وہ اسٹاک میں گئی، ہمارے پیٹ میں فیٹ کی صورت میں یہاں وہ جمع ہو جائیں گی، اور پھر وہ جو انسولین ریلیز ہو رہا ہے اس کو کام نہیں کرنے دے گا۔ جب کام نہیں کرنے دے گا پھر آپ کا ڈائبٹیز کا جو مسئلہ ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واک کے ساتھ آپ کو بد پرہیزی جو بھی کر رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ بند کرنی ہے بالکل۔ ایک کولڈ ڈرنک میں 8 چمچ چینی ہوتی ہے، جو ایکچولی ڈائٹ ڈرنکس ہوتی ہے وہ ایکچولی ڈائٹ ہوتی نہیں ہے، تو آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات سبزی یہ ہے کہ جو بھی آپ زمین کے نیچے والی سبزیاں ہیں جیسے آلو ہو گیا، چاول ہو گئے، یہ بند کر دیں۔ پورا گلوکوز کانٹینٹ ہے، زمین کے اوپر والی جو بھی سبزی ہے آپ یوز کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اسے۔ اچھا، کچھ مریض ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم فروٹ کھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فروٹ کھا سکتے ہیں حسب ضرورت، مٹھی نما، کپ نما۔ یہ نہیں کہ آپ تربوز لے کے بیٹھ جائیں اور اس کو کھانا شروع کر دیں، نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو شوگر کنٹرول ہے یا نہیں۔ آپ کوئی بھی فروٹ کھا سکتے ہیں، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جوس نہیں پی سکتے۔ جیسے مینگو ہے نا، مجھے مینگو بہت پسند ہے، لیکن اس کا شیک اگر کسی کو خدا نخواستہ شوگر ہے تو اس کا شیک نہیں پی سکتے۔ اس کا ریزن بتاتا ہوں کہ اللہ نے ہر فروٹ میں ریشہ رکھا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے ہمارا فروٹ جو بھی ہم کھاتے ہیں نا، وہ آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد، یا خالی پیٹ کھانا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانے کے فوراً بعد کھاتے ہیں تو ہمارا جو شوگر لیول ہے وہ فوراً شوٹ کرتا ہے۔ آئیڈیل ٹائم یہ کہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر فروٹ میں ریشہ ہوتا ہے تو اس کو ایبزارب ہونے میں ٹائم لگتا ہے، میدا اسے ڈائجسٹ کرنے میں ٹائم لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ملک شیک یا کوئی بھی شیک لیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ فوراً ایبزارب ہو جائے گا اور آپ کا شوگر لیول بڑھ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ شیک جو ہے وہ 1 گلاس ایک آم سے تو نہیں بنے گا، 3 سے 4 سے 5 سے بنے گا، تو اس لیے ہم فروٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔
अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि हम अगर किसी को कॉल भी करने जाते थे तो पीसीओ चले जाते थे, 1 किलोमीटर वॉक करते तो हमारी वॉक भी हो जाती थी, हमने जो खाया वो हज़म भी हो जाता। आजकल तो मोबाइल उठाओ आपका खाना भी डिलीवर हो जाता है, आपको एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है। तो हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से शुगर इतना बढ़ रहा है? एक न्यू रिसर्च के मुताबिक 2013 में एक रिसर्च आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 15 में से एक बंदे को शुगर है, ठीक है। 2 साल बाद एक रिसर्च आई जिसमें ये बताया गया कि हर 5 में से एक बंदे को शुगर है, और आने वाले 1 से 2 साल में क्या होगा वो मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाह रहा कि कितने लोगों को शुगर होगा। तो हमने ऐसा क्या किया है जिसकी बिना पे हम लोग को शुगर इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान 8वें नंबर पे है मोटापे में इस दुनिया में, ठीक है। दूसरी बात ये कि हर 100 में से 20% लोगों को डायबिटीज़ है, यानी अगर आप 5 बंदे बैठे हुए हैं रूम में तो एक बंदे को डायबिटीज़ है। तो इस चीज़ से शुगर से बचना ज़्यादा, शुगर का जो इलाज है वो मरीज़ के पास होता है, डॉक्टर के पास कभी भी नहीं होता। तो शुगर से बचिए, और शुगर ये नहीं है कि घर में किसी एक बंदे को हो गया तो वही परहेज़ करें, नहीं, ये ख़तरे की घंटी है पूरे घर के लिए। पूरे घर वालों को जो है वो आपको एहतियात करनी पड़ेगी। सारे घर पे जो इतने भी हैं वॉक करने जाएँ, ये सबके लिए है, ये फैलती नहीं है एज़ सच, ठीक है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।